کئی سال پہلے کا ذکر ہے کہ پرانے زمانے میں ایک باپ اور اس کے بیٹے نے سفر کا ارادہ کیا، حلال کی روزی کمانے اور دنیا کے حالات دیکھنے کا سفر۔ لیکن بالکل اسی دن جب انہوں نے گھر سے روانہ ہونا تھا، بیٹے نے سفر کا ارادہ ترک کر دیا اور کہنے لگا، ابا جان، میں اس سفر کے منافع سے دستبردار ہوتا ہوں، آپ اکیلے ہی جائیں، میں اسی جگہ اور اپنے ملک میں کام کروں گا اور کوئی ہنر سیکھ کر مزدوری کروں گا تاکہ آپ کی غیر موجودگی میں گھر کے اخراجات پورے کر سکوں۔ باپ کو اپنے بیٹے سے ایسی توقع نہ تھی، وہ حیران ہو کر کہنے لگا، آخر کیوں؟ اس سے بہتر کیا ہوگا کہ اپنے باپ کے شریک سفر بنو۔ میں تمہیں دیکھی اور سنی ہوئی باتیں بتاؤں گا اور اپنی زندگی میں جتنے رنج و مصائب برداشت کیے ہیں اسی سفر میں اور تھوڑے عرصے میں تمہیں سناؤں گا۔ اس کے علاوہ تم کوئی ہنر نہیں جانتے اور اس شہر میں ایسا کوئی کام نہیں ہے کہ تم کر سکو اور تمہاری مشکل کی گرہ کھل سکے۔ بیٹے نے شرمندگی سے سر جھکا رکھا تھا، اس لیے کچھ دیر کے بعد کہا، ابا جان، آپ درست کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کوئی بات چھپی نہیں ہے، اس لیے آپ سے کیا چھپاؤں۔ مجھے دریا کے سفر سے خوف آتا ہے، اگر آپ کو منظور ہو تو یہ سفر خشکی کے راستے طے کریں، تب ہم اسی قافلے کے ہمراہ چل پڑیں گے جو کل یہاں سے روانہ ہوگا اور ہمیں کسی خطرے کا سامنا بھی نہ کرنا پڑے گا۔ باپ اپنے بیٹے کی باتوں سے اور بھی غمگین ہو گیا اور کہنے لگا، تمہیں کس نے کہا ہے کہ خشکی کے سفر میں کوئی خطرہ نہیں ہوتا؟ خشکی میں ڈاکو گھات میں بیٹھے ہوتے ہیں، گرد و غبار کا طوفان گھیر لیتا ہے، پہاڑوں اور صحراؤں کے درندے انسان کی تلاش میں رہتے ہیں، لیکن دریا کے سفر میں کوئی خطرہ اور حادثہ نہیں ہوتا۔ باپ کی موتیوں جیسی قیمتی باتوں کا بیٹے پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس نے دونوں پاؤں ایک ہی جوتے میں ڈال رکھے تھے اور طے کر لیا تھا کہ اگر سفر پر جاؤں گا تو صرف خشکی کے راستے سے، اس لیے کہ دریا کے سفر میں آرام و سکون چھن جاتا ہے اور روشن اور چمکیلا دن بھی آنکھوں کے سامنے تیرہ تار بن جاتا ہے۔ باپ نے بیٹے کے ارادے سے عاجز ہو کر غمگین ہو کر اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے پاس جانے کا رخ کیا اور اس نے درخواست کی کہ اس کے بیٹے کو نصیحت کریں تاکہ شیطان کی سواری سے نیچے اتر آئے، لیکن بیٹے کی بات وہی تھی جو پہلے تھی۔ باپ نے جب یہ صورتحال دیکھی تو اپنے شہر کے ایک بزرگ اور دانا حکیم کے پاس گیا جو اپنی ذہانت، علم اور تجربے کی بدولت شہر کے خاص و عام کا منظور نظر تھا، اور جو لوگ پریشان اور لاچار ہوتے تو اس سے مشورہ لیتے اور اس پر عمل کرتے۔ حکیم نے جب باپ کی باتیں سنی تو کہنے لگا، دریا کے سفر پر جانا یا نہ جانا تمہارے بیٹے کے لیے ضروری نہیں ہے، یہ بھی ممکن ہے کہ خشکی کے تھوڑے یا زیادہ دن کے سفر سے تم اپنی منزل مقصود پر پہنچ سکتے ہو، اور جس چیز کا تمہارے بیٹے کے لیے جاننا ضروری ہے وہ اس سے غافل ہے، اور وہ چیز یہ ہے کہ ہم سب کی موت اور زندگی اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اگر تمہارے بیٹے کو اس حقیقت کا علم ہو جائے اور اس کے دل کی آنکھ اس روشنی سے آگاہ ہو جائے تو دریا کے سفر سے نہ گھبرائے گا۔ زندگی میں تو ان سے بھی بڑے خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب جاؤ اور اسے آج ہی میرے پاس لے آؤ تاکہ اسے ایک حکایت سناؤں، ایسی حکایت جو قابل شنید بھی ہے اور قابل عبرت بھی۔ باپ نے جب حکایت کا نام سنا تو کہنے لگا، جناب حکیم صاحب، آپ مجھے یہ حکایت سنا دیں تاکہ گھر جا کر اپنے بیٹے کو سنا دوں۔ حکیم نے کہا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بہتر ہے کہ اپنے بیٹے کو یہاں لے آؤ تاکہ وہ میری زبانی خود سن لے اور اس پر کوئی اثر بھی ہو۔ باپ نے حکیم کی بات تسلیم کر لی اور بیٹے کو حکیم کے پاس لے آیا۔ حکیم نے پہلے تو اسے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی چند باتیں بتائیں، پھر ایمان کی تعریف کی اور کہا کہ ہم سب کی موت اور زندگی اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ پھر اپنی حکایت کچھ اس طرح شروع کی، میرے بیٹے، کئی سال پہلے میری جوانی کے دنوں کا ذکر ہے کہ اتفاق سے مجھے دریا کا سفر اختیار کرنا پڑا۔ اگر تم سچ پوچھتے ہو تو میں بھی تمہاری طرح دریا کے سفر سے خوف زدہ تھا اور سمجھتا تھا کہ ہر لہر دہاڑتی ہوئی موجیں اپنا منہ کھول لیں گی اور مجھے اپنے ساتھ بہا کر لے جائیں گی، اور دنیا میں میرا کوئی نشان بھی نہ بچے گا، بلکہ میرا گوشت اور ڈھانچہ دریائی جانوروں کی خوراک بن جائے گا۔ اس سفر میں میرا ایک ہم سفر ایسا بھی تھا جو نہایت تجربے کار تھا، اور اس نے کئی مرتبہ دریا کا سفر کیا تھا، اس لیے اس نے رستے میں مجھے کئی قصے کہانیاں سنائے تھے۔ یہ قصے اور کہانیاں ایک دوسرے سے زیادہ پند آموز اور عبرت انگیز تھے، لیکن میں تمہیں اس وقت جو حکایت سنانا چاہتا ہوں میرے ان دنوں کے حالات و واقعات کے مطابق تھی جو اب تمہارے حالات و واقعات کے مطابق ہے۔ میرا ہم سفر کہتا تھا کہ میں نے دنیا کے کئی لوگوں کو دیکھا ہے اور کئی ملکوں کا سفر کیا ہے، لیکن اب ہمارا ارادہ چین اور جاپان جانے کا تھا۔ عام طور پر رستے میں کئی ہم سفر پوچھا کرتے ہیں کہ تم کیا کرتے ہو اور کون سا ہنر جانتے ہو، تاکہ مصیبت میں ایک دوسرے کی مدد کریں اور لاچاروں کے چارہ ساز بنیں۔
ان مسافروں میں ایک پہلوان ہٹا کٹا اور مضبوط توانا تھا۔ یہ پہلوان جو ہی کشتی میں داخل ہوا تو کشتی اور بہادری کے قصے بیان کرنے لگا کہ اس نے اکھاڑے میں کس طرح اپنے حریفوں کو پچھاڑا ہے اور کس طرح ان کی پیٹھ کو زمین پر رگڑ کر بے عزت کیا ہے۔ اس پہلوان کے اکثر قصے بہادری اور پہلوانی پر مبنی تھے، جسے مسافر اور ملح نہایت شوق اور دلچسپی سے سنتے تھے اور اپنے دل میں کہتے تھے کہ اس سفر میں ایسے شخص کی ہمراہی غنیمت ہے۔ انہیں معلوم تھا کہ اگر ضرورت محسوس ہوئی اور کوئی حادثہ پیش آیا تو اس پہلوان کے زور بازو سے نجات پالیں گے۔ ہم چند دنوں سے سفر میں تھے اور جس طرح ضروری تھا موافق ہوائیں ابھی تک نہ چلی تھی اور کشتی نہایت سست رفتاری سے چل رہی تھی، اس لیے سب مسافر خدا خدا کر رہے تھے تاکہ موافق ہوائیں چلیں اور ہمارا سفر جلد ختم ہو۔ آخرکار اللہ تعالیٰ کے بندوں کی دعائیں قبول ہوئیں اور موافق ہوائیں چلنے لگیں اور کشتی اور اس کے مسافروں نے سکوت سے نجات حاصل کر لی اور مسافروں کے دلوں میں خوشی کی موجیں دم مارنے لگیں اور انہیں امید لگ گئی کہ بہت جلد کنارے پر پہنچ جائیں گے۔ لیکن یہ خوشی کے لمحات زیادہ دیر تک قائم نہ رہے۔ کشتی کا ایک تختہ ٹوٹ گیا تھا، مستول بھی گر پڑا تھا اور بادبان کا کپڑا بھی الجھ گیا تھا۔ ہر چھوٹے بڑے مسافر کے دل میں حسرت و یاس چھا گئی تھی اور اللہ تعالیٰ سے اپنی نجات کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ قصہ مختصر، اہل کشتی پریشان اور ہراسان تھے، اس لیے ملح کے پاس گئے اور اس سے پوچھا کہ ہم کیا کریں تاکہ طوفان سے بچ سکیں۔ ملح نے کہا، اس کا علاج خود تمہارے پاس ہے۔ اگر ہمت کرو اور مستول کو اٹھا کر سیدھا کر دو تو دوبارہ اس پر بادبان باندھ دیا جائے گا، پھر اپنا سفر جاری رکھ سکیں گے۔ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، معلوم نہیں ہماری قسمت میں کیا لکھا ہے۔ مسافر تو پہلے ہی پریشان تھے، لیکن ملح کی باتوں سے ان پر مزید پریشانی چھا گئی اور اس پریشانی میں ہر ایک مسافر نے کوئی نہ کوئی تجویز پیش کی اور کچھ نہ کچھ کہنے سننے لگا۔ لیکن ملح نے کہا کہ صرف باتوں اور تجویز سے کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، اس لیے جو شخص کوئی کام کر سکتا ہے تو آگے آئے۔ ملح کی باتیں سن کر سب مسافر پیچھے چلے گئے اور جو شخص باقی رہا وہی پہلوان تھا۔ پہلوان نے اس وقت تک اپنی بہادری کے صرف قصے سنائے تھے، لیکن اب وہ آگے بڑھا اور اکیلا ہی کشتی کا وزنی مستول اٹھا کر اپنی جگہ پر کھڑا کر دیا۔ پھر ملاحوں اور مسافروں سے کہنے لگا، اب جلدی کرو اور بادبان کو سیدھا کر کے اس پر باندھ دو۔ ملاح حیرت زدہ تھے، لیکن پہلوان کی بہادری دیکھ کر جوش میں آئے اور مستول کو مزید سہارا دیا اور بادبان کو سیدھا کر کے پہلے تو اس پر بانس لپیٹے اور پھر مستول سے باندھ دیا اور کشتی دوبارہ تیزی سے اپنے سفر پر روانہ ہو گئی۔ اس واقعے کے بعد پہلوان ہر خاص و عام کا محبوب بن گیا اور مسافر اس کے گرد جمع ہو گئے۔ ان کے پاس کھانے پینے کا جتنا ذخیرہ تھا پہلوان کی خدمت میں پیش کرتے رہے تاکہ پھر کسی مشکل کا سامنا ہو تو ان کے کام آئے۔ قصہ مختصر، چند دن اور اسی طرح گزر گئے۔ مجلسیں اور محفلیں برپا ہوتی رہیں اور پہلوان کی زور آزمائی کے چرچے بیان ہوتے رہے۔ لیکن اچانک ایک رات موسم تاریک ہو گیا، تیز ہوائیں چلنے لگیں اور کچھ دیر نہ گزری کہ پرسکون دریا میں بلند و بالا موجیں اٹھنے لگیں اور گزشتہ سفر کا شہد بھی تمام مسافروں کے حلق میں کڑوا ہو گیا۔ جب یہ حالت ہوئی تو ہر شخص کسی نہ کسی کونے میں سکڑ کر بیٹھ گیا۔ مسافروں نے نہایت عاجزی سے اپنے ہاتھ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ کی مدد مانگنے لگے۔ ملح اور اس کے مددگاروں ہر چند کوشش کی کہ کشتی کو سنبھال لیں اور اسے ڈوبنے سے بچائیں، اور مسافروں سے بھی درخواست کرتے رہے کہ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں تاکہ کشتی ادھر ادھر نہ جھکنے پائے۔ اس دوران سب سے پہلے جو شخص عرشے پر پہنچا اور کسی چیز سے نہ ڈرا وہی پہلوان تھا۔ پہلوان کو اپنے زور بازو پر پورا اعتماد تھا اور وہ حالات کا جائزہ لینے کے لیے عرشے پر جانے کی سیڑھیاں فلانگ رہا تھا کہ اچانک پہاڑ جیسی ایک موج ابھری اور کشتی سے ٹکرا گئی۔ کشتی اپنی جگہ سے اچھلی اور دوبارہ چیختی چلاتی موجوں پر آ کر سنبھل گئی۔ اگرچہ چند لحظ پہلے کی نسبت دریا کی موجوں میں قدرے کمی آ گئی تھی، لیکن جس وقت ملاحوں نے عرشے کی طرف نظریں اٹھائیں اور پہلوان کو پکارتے ہوئے آوازیں دی تو اس کا کہیں بھی نام و نشان نہ تھا۔ جب یہ خبر مسافروں کے کان میں پہنچی تو غمگین اور افسردہ ہو گئے۔ اس نوجوان ہمت پہلوان نے ایک مرتبہ ان کی مشکل حل کی تھی اور ان کی جان بچائی تھی۔ ملاح نے اپنے ساتھیوں کو دیکھا اور کہا، جلدی کرو اور امدادی کشتیاں دریا میں ڈال دو اور اس بہادر پہلوان کو دریا میں تلاش کرو اور اس کی جان بچاؤ۔ اس کشتی میں چند مسافر ایسے بھی تھے جنہیں دوسروں کے مقابلے میں اپنی جان پیاری تھی، اس لیے ملاح کی مخالفت کرتے ہوئے کہنے لگے، صرف ایک شخص کی خاطر اپنا کام نہ روکو اور کشتی اور مسافروں کی حفاظت کرو۔ اگر امدادی کشتی میں مددگار ملاح بھی یہاں سے چلے گئے تو ان طوفانی موجوں سے تم اکیلے نمرود آزما نہ ہو سکو گے اور ہماری ہلاکت کا سبب بنو گے۔
لیکن اس کے برعکس اکثر مسافروں نے ملح کی کوشش کو سراہا اور درخواست کی کہ جہاں تک ممکن ہو ہمت سے کام لو، شاید پہلوان کی جان بچ جائے اور وہ قرض جو پہلوان کا ہم پر واجب ہے ادا ہو سکے۔ ملاحوں نے امدادی کشتی دریا میں ڈال دی اور تاریک اور طوفانی رات میں دریا میں چھلانگیں لگا دیں تاکہ موت سے لڑنے والے پہلوان کی زندگی بچائی جا سکے۔ اب مسافروں کو دو پریشانیاں تھیں، پہلی یہ کہ طوفان زوروں پر تھا اور کشتی دریا کی مطلع موجوں پر بغیر کسی سہارے کے چل رہی تھی، اور دوسری پریشانی یہ تھی کہ امدادی کشتی میں جانے والے ملاح اور ڈوبنے والا پہلوان معلوم نہیں کہاں ہوں گے اور انہیں کن مصائب کا سامنا کرنا ہوگا۔ اس حالت میں رات کا آدھا حصہ گزر گیا تھا اور کالے بادلوں نے آسمان کو چھپا لیا تھا، جس کی وجہ سے امدادی کشتی کو دیکھنا بہت مشکل تھا۔ امدادی کشتی ہچکولے کھاتی ہوئی چل رہی تھی اور ساتھ ہی کشتی کے مسافر اپنی اور دوسروں کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہے تھے، لیکن ان کی حالت بالکل اس انسان کی طرح تھی جو صرف مصیبت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے۔ جب کافی دیر گزر گئی تو اچانک عرشے سے ملاح کی آوازیں بلند ہوئیں جو کہہ رہا تھا، امدادی کشتی کے ملاح آ گئے ہیں اور انہوں نے پہلوان کو بچا لیا ہے۔ اس خبر سے مسافروں میں نئی زندگی آ گئی اور اندھیرے میں بھی ان کے ہونٹوں پر خوشی کے آثار دکھائی دینے لگے، اور جس غم و اندوہ نے انہیں چند لمحات پہلے گھیر رکھا تھا اس سے نجات حاصل کر لی۔ ابھی وہ اسی سوچ میں تھے کہ دریا میں سکون و قرار آ گیا اور کشتی سے چابک کی طرح ٹکرانے والی موجوں کا کہیں نام و نشان بھی نہ رہا، لیکن ابھی تک آسمان پر سیاہ بادل چھائے تھے۔ اس کیفیت کو دیکھ کر مسافر ڈر اور خوف سے اپنی جگہ پر سمٹے ہوئے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عرشے پر جائیں اور پہلوان کی طرح دریا میں گر جائیں۔ اس لیے جو ہی صبح ہوگی اور روشنی پھیلے گی تو پہلوان کے پاس جا کر اس کی خیریت دریافت کر لیں گے اور اس کی تیمارداری کریں گے، نیز اس سے یہ دریافت کریں گے کہ تمہیں یہ حادثہ کیسے پیش آیا۔ دانا حکیم ابھی یہاں تک پہنچا تھا کہ جوان کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، خوب میرے بیٹے، شاید تم سوچتے ہوگے کہ جن ملاحوں نے پہلوان کی زندگی بچانے کے لیے دریا میں چھلانگیں لگائی تھی انہوں نے پہلوان کو دریا سے زندہ نکالا ہوگا یا مردہ۔ لڑکے نے کچھ سوچا اور کہنے لگا، جناب حکیم صاحب، یقیناً اسے زندہ ہی نکالا ہوگا۔ اگر کوئی اور بات ہوتی تو ملاح اپنی زندگی کو خطرے میں نہ ڈالتے اور ڈوبنے والے کو دریا میں ہی چھوڑ دیتے اور اپنے ہمراہ نہ لاتے۔ حکیم نے کچھ سوچتے ہوئے اپنا سر جھکا لیا اور کہنے لگا، نہیں میرے بیٹے، ملاح اس پہلوان کو نہ زندہ تلاش کر سکے اور نہ ہی مردہ۔ میرے ہم سفر نے مجھے بتایا تھا کہ وہ تاریک رات اور کالے بادلوں سے ڈھکا ہوا آسمان ملاحوں کے لیے رکاوٹ بن گیا تھا کہ وہ جان سکیں کہ جس شخص کو پکڑ کر اپنے ہمراہ لا رہے ہیں وہ کون ہے۔ شاید جب وہ کشتی میں پہنچے ہوں گے تو انہیں اصلیت کا پتہ چلا ہوگا، لیکن دوسرے مسافروں کو اصلیت کا مطلق پتہ نہ چلا، یہاں تک کہ وہ رات بھی دنیا کی دوسری راتوں کی طرح گزر گئی اور چمکتا ہوا سورج طلوع ہو گیا۔ مسافر ہر چیز سے پلے ملاحوں کو تلاش کرنے لگے تاکہ ان سے پہلوان کی خیریت دریافت کریں۔ انہوں نے دیکھا کہ ملاحوں نے ایک شخص کو گھیر رکھا ہے اور اس کی تیمارداری کر رہے ہیں اور اسے تسلی دے رہے ہیں۔ جب ملاح وہاں سے ہٹ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ جس شخص کو رات کے وقت طوفانی موجوں سے بچایا گیا ہے وہ پہلوان نہیں تھا بلکہ کوئی اور شخص تھا۔ تمام مسافر حیرت کی انگلیاں دانتوں میں کاٹ رہے تھے اور ان پر دوبارہ غم و اندوہ چھا گیا تھا، اس لیے کہ پہلوان کا کہیں نام و نشان نہ تھا، اور جو شخص عرشے پر لیٹا تھا ایک بلند و بالا اور صحت مند غلام تھا اور نہایت حیرت سے مسافروں اور ملاحوں کو دیکھ رہا تھا، اور طوفان کے خوف کی نشانیاں اس کے چہرے پر ظاہر تھیں۔ مسافر ابھی تک اس ماجرے سے بے خبر تھے اور انہیں معلوم نہ تھا کہ واقعہ کیا ہے، اس لیے ایک دوسرے کے بعد غلام سے پوچھنے لگے کہ تمہارے ساتھ کیا اتفاق ہوا ہے اور تنو تنہا یہاں تک کیسے پہنچے ہو۔ غلام آہستہ آہستہ سنبھل گیا تھا اور اسے یقین ہو گیا تھا کہ اسے موت سے نجات مل گئی ہے، اس لیے اس نے گہرا سانس لیا اور اٹھ کر اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا اور کچھ سوچ کر کہنے لگا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس نیکی کا اجر عطا کرے کہ تم نے میری جان بچائی ہے، لیکن میں کس حال میں یہاں پہنچا ہوں اور تمہارے لیے حیرت کا سبب بنا یہ ایک لمبی کہانی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ مجھے اور ایک دوسرے غلام کو ہمارے آقا نے خریدا تھا۔ میں نے کئی سال اپنے آقا کی خدمت کی ہے اور اپنی ذمہ داری احسن طریقے سے نبھائی ہے۔ میں نے کافی مشکلات برداشت کی اور کبھی شکایت کا موقع نہ دیا۔ مجھے امید تھی کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ میرا آقا سمجھ جائے گا کہ مجھے اس سے محبت ہے، اس لیے اس کی خدمت کی وجہ آوری میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کروں گا۔ لیکن میرا ساتھی جو میرے ہمراہ اس حویلی میں آیا تھا بڑا زبان دراز اور چاپلوس تھا۔ وہ اپنی چرب زبانی سے میرے مشکل اور بڑے کام کو آقا کے سامنے چھوٹا بنا کر بیان کرتا تھا اور اپنے چھوٹے اور معمولی کام کو بڑھا چڑھا دیتا تھا۔ کوچہ و بازار میں پیغام رسانی میری ذمہ داری تھی اور آقا کی شاباش اور آفری حاصل کرنا
اس کے حصے میں آتے تھے، اس لیے جب کبھی سفر درپیش ہوتا تو آقا صرف اسے اپنا ہمراہ لے جاتے تھے اور اس پر طرح طرح کی مہربانی کرتے تھے۔ اس کے علاوہ آقا مجھ پر کوئی توجہ نہ دیتے کہ میں بھی اس کا غلام ہوں اور اس کے گھر کا کام کرتا ہوں اور تکلیف برداشت کرتا ہوں۔ میں نے کئی مرتبہ چاہا کہ آقا کو حقیقت سے آگاہ کروں، اس لیے چند مرتبہ اسے اکیلے دیکھا تو چاہا کہ اپنے ارادے کی تکمیل کروں، لیکن معلوم نہیں ہر دفعہ شرم و حیا میرے مانے ہوئی، اس لیے دل کی بات زبان پر نہ لا سکا۔ آخر کار کئی سالوں کے بعد میں نے ہمت سے کام لیا اور آقا کو تمام ماجرا کہہ سنایا، اس لیے اس نے مان لیا کہ اس سفر میں مجھے بھی اپنے ہمراہ لے جائے گا۔ میں خوشی خوشی تیار ہوا اور اسی غلام آقا اور اس کے دوستوں کے ہمراہ چل پڑا، اور جب کشتی میں سوار ہوئے تو مجھے کئی سالوں کے بعد خوشی اور اطمینان حاصل ہوا کہ آخر کار آقا مجھ سے مطمئن ہے اور مجھے اپنے ہمراہ لے آیا ہے، اور مجھے بھی چند سالوں کی تھکاوٹ اور کام کے بوجھ سے نجات ملی ہے۔ ہم اپنے ساتھیوں کے ہمراہ جا رہے تھے کہ اچانک ہوا میں خنکی آ گئی اور آقا مجھے تلاش کرتے ہوئے میرے پاس آیا۔ اس نے دوسرے سامان کے ہمراہ اپنی کشمیری شال بھی میرے حوالے کر رکھی تھی۔ یہ شال اسے بہت پسند تھی، وہ کئی سالوں سے اسے اوڑھتا تھا اور ہر کس و ناقص سے اس کے رنگ اور خوبیوں کی تعریف کرتا تھا۔ جب آقا نے مجھ سے کشمیری شال مانگی تو میں نے گٹھری میں ہر چند اسے تلاش کیا، لیکن شال نظر نہ آئی۔ میں حیران و پریشان کھڑا تھا اور میری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ شال کہاں چلی گئی ہے اور کیا ہوا ہے۔ شاید چوری ہو گئی ہے یا اسی غلام نے دریا میں پھینک دی ہے جو میرا دشمن تھا، لیکن جو کچھ تھا شال میرے پاس نہیں تھی۔ یہی سبب تھا کہ آقا مجھ پر غصہ ہوا اور مجھے برا بھلا کہا، لیکن مجھے تو ایسی باتیں سننا گوارا نہ تھی، اس لیے کہا، آقا آپ کئی سالوں کے بعد مجھے اپنے ہمراہ لائے ہیں، آپ ایسے سلوک سے اس سفر کی شیرینی میرے حلق میں زہر نہ بنائیں۔ میرا ساتھی جو حسد اور کینے کی آگ میں جل رہا تھا اور پسند کرتا تھا کہ وہ اکیلا ہی آقا کا محبوب ہو، اس لیے میرے سامنے میری بدگوئی کرنے لگا، اور جب معاملہ یہاں تک پہنچا تو ظاہر میں آقا نے مجھے دریا میں پھینکنے کا ارادہ کر لیا تاکہ مجھ سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا حاصل کر لے۔ اسے یقین تھا کہ میں نے یا تو شال بیچ ڈالی ہے یا دریا میں پھینک دی ہے۔ کشتی کے دوسرے مسافروں نے آقا کو اس کام سے روکا اور کہا، یہ نہایت ظلم اور بزدلی ہے اور اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں کہ کسی بے گناہ کی جان لی جائے۔ آخر کار کافی اصرار کے بعد آقا نے فیصلہ کیا کہ مجھے تختے کے ایک ٹکڑے کے ساتھ باندھ کر دریا میں ڈال دیا جائے، پھر مجھے یا تو نجات مل جائے گی یا دریا میں غرق ہو کر مر جاؤں گا۔ میں ایک دن تو تختے کے ٹکڑے پر دریا میں سرگردہ رہا اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا رہا کہ میری مدد فرمائے، لیکن دریا میں طغیانی آ گئی اور مجھے اپنے سامنے موت دکھائی دینے لگی۔ اتفاقاً اسی وقت مجھے ایک امدادی کشتی دکھائی دی جو دریا کی موجوں پر ڈگمگا رہی تھی اور میرے قریب آ رہی تھی۔ مجھے یقین نہ تھا کہ کوئی شخص اس کشتی سے نکل کر میری نجات کا سبب بنے گا، یہاں تک کہ کشتی میرے قریب پہنچ گئی اور ملاحوں نے مجھے تختے سے اٹھا کر کشتی میں سوار کر لیا۔ اب میں اس نتیجے پر پہنچ گیا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی کہ میں آقا کی حویلی سے نکل کر آسودہ حال ہو گیا ہوں۔ میرے دوستو، جب حکایت یہاں پہنچی تو حکیم خاموش ہو گیا اور جوان سے پوچھنے لگا، میرے بیٹے اب بتاؤ تاکہ مجھے معلوم ہو کہ تم دریا کے سفر سے پھر خوف زدہ ہو۔ یقین کرو کہ کوئی آسائش بغیر سختی کے نہیں ملتی، اور اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ ہر سفر میں کسی نہ کسی خطرے کا سامنا کرنا پڑے، لیکن اچھی طرح سنو کہ موت اور حیات اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، اور اس کی مثال یہ ہے کہ جوان اور بہادر پہلوان تو دریا میں ڈوب گیا، لیکن بے یار و مددگار غلام دریا کی بفرتی موجوں سے زندہ و سلامت باہر نکل آیا اور نجات پائی۔ اس لیے اب مجھے صاف صاف بتاؤ کہ اپنے باپ کے ہمراہ کل سفر پر جانے کے لیے تیار ہو۔ نوجوان اپنے باپ کے ہمراہ دریا کے سفر پر روانہ ہو گیا، اور حکیم کی حکایت کے مطابق زاد راہ اور توشائے سفر اس کے پاس فراواں تھا، اس لیے کہ وہ حلال کی روزی اور تجربہ حاصل کرنا چاہتا تھا۔